اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مسجد میں آنے والوں سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس آئے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 800۔ بے نمازی کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، دن میں 5 بار اللہ کے گھر سے صدا لگتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اور رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں پر ان میں داخل نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے خود اپنے آپ پر کوئی انسان بند کر لے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑیں، کیونکہ جس طرح سانس لینا کھانا پینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری نماز قائم رکھنا ہے۔ کسی حال میں بھی فرض نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کا گھر جل جائے، سارا خاندان مر جائے، اس سے بھی بڑا خسارہ فرض نماز کو چھوڑ دینا ہے، جس کا قرآن میں حکم ہے کہ فرض نماز لکھ دی گئی ہے، وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اس کا لازمی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز صرف بے ہوش، پاگل اور مردہ شخص کو معاف ہے۔ اب یہی یاد رکھیں، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی۔ نماز جہنم سے ڈھال ہے، بے شک جو شخص بدعات شرک وغیرہ نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور نماز کو مقرر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔